السلام علیکم، بہت شکریہ بردر آپ کا۔ اور ام ہانی کے والدین کے لیے میری یہی سجیشن ہے کہ سب سے پہلے وہ پولیس میں ایک انویسٹیگیشن دیں، انویسٹیگیشن آفیسر کو ایک اپلیکیشن دیں، اور کہ وہ جو افینسز ہیں چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کے تحت اور سندھ میرج ایکٹ کے تحت اور 361 اور 363 کے تحت دفعات کو ایڈ کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو کورٹ سے ڈائریکشن لیں، اور اس کے بعد یہ ایک لینتھی پروسیجر ہے جو ہم فون پہ ان کو نہیں گائیڈ کر سکتے۔ ان کو ایک پراپر ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہے جو ہر لمحے میں ان کو گائیڈ کرے، اور بیسیکلی یہ معاملہ ان کا کلیئر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ بچی کی ایج 11 سال ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو نکاح نامہ ہے وہ فیملی کورٹ میں وہ چیلنج کرے، کیونکہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے، نابالغ ہے، اور اس کے نکاح نامے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پھر اس میں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ جو سندھ ہائی کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن فائل کریں، اور اس میں پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے، اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ فائٹ کرنی پڑے گی، اور تھوڑا یہ اسٹرانگ نفس کا کام ہے، اور اعصاب کی یہ جنگ ہوتی ہے، اس میں مینٹلی طور پہ انسان کو اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ کہیں گے تو ہم ان کو جو ہے وہ کراچی میں ایک اچھا ایک لائر جو ہے وہ انگیج کر دیں گے، یہ ان کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور بچی جو ہے وہ مائنر ہے، اور اس کا جو نکاح نامہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس میں 18 سال ایج لکھی ہوئی ہے، اور وہ سندھ میرج ایکٹ اور چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے، اور کڈنیپنگ کی دفعات میں بھی وہ آتا ہے، اور اس پہ ڈائریکٹلی فوجداری دفعات کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیم یہ دعا زہرا والا معاملہ ہے، یہ بلکہ دعا زہرا سے بھی یہ جو ہے اوپن کیس ہے، یہ دعا زہرا سے بھی آسان میٹر ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ تو فی الوقت ان کو جو ہے وہ ایک صحیح ڈائریکشن اور ایک اچھے ایماندار وکیل کی ضرورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ناصر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، ام ہانی کا والد۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ چینل والوں کا، اور اس کے بعد کیسر امیر بھائی کا، کہ انہوں نے مجھ غریب ایک ٹھیلے والے کی آواز سنی۔ اور جو ہے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری بچی جو ہے ام ہانی سلائی سینٹر جو ہے 21/5/2022 کو گھر سے گئی تھی سلائی سینٹر۔ اس کے بعد جو ہے جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اس کے بعد جب اس کا پتہ نہیں چلا تو ہم لوگ اس کی تلاش میں نکلے، تلاش کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب 5 سے 6 بج گئے تو ہم لوگ پھر تھانے PH پنیاری ہمارے علاقے کا تھانہ ہے، ہم اس تھانے میں گئے اور وہاں پر درخواست داخل کروائی ہم نے۔ درخواست داخل کرانے کے بعد جو ہے ہمارے جو ہے 3 دن گزر گئے، ہماری FIR نہیں کاٹی گئی۔ پھر محلے کے علاقے کے لوگوں کو کہہ کر، کچھ معزز لوگوں کو، تو ہم نے FIR کروائی۔ تو 23 تاریخ کی رات کو 10:30 بجے کے بعد ہماری FIR کاٹنا شروع کی، لکھنا شروع کی۔ تو ڈیٹ جو ہے اس پہ 24 ڈالی گئی، اور 24 تاریخ کو ہم نے جب معلومات کی لوکیشن وغیرہ کے ذریعے، تو اس کا بھائی ہے ایک امتیاز، اس کو ہم نے گرفتار کروایا 4 بجے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ رات کو 10 بجے ہم لوگ دوبارہ جاتے ہیں کہ کوئی اس کا والی وارث آیا ہوگا یا ان کے گھر والے کوئی آئے ہوں گے۔ تو پھر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ تھانے پہ نکاح نامہ آیا ہے۔ تو نکاح نامہ جب ہمیں 10 بجے رات کو تھانے پہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی بچی نے نکاح کر لیا ہے اور یہ نکاح نامہ آ گیا ہے، آپ کی FIR اب ختم ہو گئی ہے۔ اب جو ہے تو میں نے عرض کی کہ میرے جو ہے اگر بچی نے نکاح کر لیا ہے تو میری بچی کو پیش کرا کر میرے سامنے پیش تو کرایا جائے، میرے سامنے بیان تو کرایا جائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ بچی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ تو پھر جو ہے ان لوگوں نے 24 تاریخ سے لے کر اور 27 تاریخ تک کوئی بچی کا پتہ نہیں ملا، وہ مفرور ہوتے رہے، بھاگتے رہے۔ ہمیں جو ہے تفتیشی آفیسر سے معلومات کرتے رہے کہ بھئی آپ معلومات کریں، نکالیں ان کی لوکیشن وغیرہ نکالیں، کچھ معلومات کریں۔ ہماری بچی جو ہے آج 22 دن ہو گئے ہیں، 22 دن سے بچی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو پھر ہم ایک لوکیشن کے اوپر ہم کراچی جاتے ہیں، گلشن معمار، وہاں پر جو ہے تفتیشی آفیسر کو جو ہے
وہ ایک واٹس ایپ پہ ایک لیٹر آتا ہے کہ آپ کی بچی کو ہائی کورٹ کر دیا گیا ہے. تو ہم لوگ جو ہے پھر معلومات کرتے ہیں تفتیشی آفیسر سے کہ آپ بتائیں کیا ڈیٹ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 21 تاریخ آپ کی بچی کی ہائی کورٹ میں پیش ہوگی اور آپ 21 تاریخ کو کراچی ہائی کورٹ پہنچنا ہے. اس انتظار میں 8 دن اور گزر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم کراچی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں روکا گیا. ہمارے جو ہے جب میں کورٹ پہنچتا ہوں، ہائی کورٹ جب جاتا ہوں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کیس ڈسپوزل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے میں وہیں کراچی رک جاتا ہوں کہ اب پتہ نہیں کیا ڈیٹ آئے گی. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 27 تاریخ ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم 27 تاریخ کو ہماری بچی کورٹ میں پیش تو ہوگی. پتہ تو چلے گا کہ 1 مہینہ 6 دن کے بعد ہماری بچی ہمارے سامنے تو آئے گی. جب ہم ہائی کورٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جنید غفار صاحب کی جو ہے وہ جج ہے، ان کی کورٹ میں ہوگا. تو ہمارا کیس نمبر ہوتا ہے 76. ہم جب وہاں کورٹ میں پہنچتے ہیں اور جب ہمارا نمبر آتا ہے کیس نمبر، تو اس وقت میں ہاتھ جوڑ کر اور اپنے بچی کے کاغذات اور اپنے نکاح نامہ اور ڈاکومنٹس لے کر میں کھڑا ہوا ہوتا ہوں. تو جج صاحب کہتے ہیں جنید غفار صاحب کہ آپ کی بچی جو ہے وہ اغوا نہیں ہوئی ہے، وہ پیش ہو گئی ہے اور اس نے خوشی سے نکاح کیا ہے، اور جو ہے جائیں اور جا کر جو ہے اس کا بیان ایڈمور کو کرائیں. میں اس وقت عرض کرتا ہوں جج صاحب میری بچی ایک نابالغ ہے، 12 سال کی عمر ہے. میری بچی جو ہے وہ 6 کلاس کا ایگزام دیا ہے اس بچی نے، وہ کیسے 18 سال کی ہو سکتی ہے؟ تو جو ہے اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے دعا زارہ کے میٹر کے اندر کوئی آرڈر نہیں کیا تو ہم تمہارے کیسے آرڈر کریں گے. یہ کہہ کر مجھے نکال دیا جاتا ہے کورٹ سے. اور نکالنے کے بعد جو ہے میں بہت غریب سا آدمی اور ایسا ہو جاتا ہوں کہ ایک میری بچی کو ایک جھوٹے عدلیہ کو، حکمرانوں کو ایک جھوٹا عمر کا نکاح نامہ دکھا کر اور ایک باپ سے ایک بچی کو وہ لے کر چلے جاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے اور حکمرانوں سے اور چیف جسٹس صاحب سے اور آرمی صاحب سے اور جتنے بھی میرے بھائی دوست ہیں، میڈیا والے، سوشل میڈیا والے، ان سب سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری مدد کی جائے. میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، میں ایک ٹھیلا لگاتا ہوں فروٹ کا. آج مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ میں اپنی بچی کے پریشانی کے اندر میں جو ہے بے روزگار ہو کر بیٹھا ہوا ہوں اور پریشان ہو رہا ہوں. تو آپ لوگوں کا بہت احسان ہوگا. مجھ غریب سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں غریب آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں دوں گا کہ میری ایک نابالغ بچی 12 سال کی ہے اور اس کو 18 سال کا نکاح نامہ لکھا کر اور جو ہے اس کو جو ہے ان سہولت کاروں نے اور ان ایسے لوگوں نے جو ظالم ہیں، جنہوں نے آج تک میری بچی سے بات تک نہیں کرائی ہے، اور ان کے بارے میں ان کا علاقہ ہمارے علاقے سے بہت دور ہے، تھوڑا جو ہے پاکولا کا علاقہ ہے، جہاں پر ہم نے معلومات کی تو ان کے علاقے کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کاروبار کرتے ہیں اور جو ہے اسی طریقے سے جا کر بچیوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتے ہیں اور ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں اور انہیں بلیک میل کر کے ان سے نکاح کرتے ہیں اور پھر یا تو ان سے کاروبار کراتے ہیں یا پھر ان کو بیچ دیتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ غریب کی آواز سنی جائے اور میری آواز کو میری مدد کی جائے. میں ایسا سب مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اور حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو وہ وقت یاد کریں آپ جب زندہ اپنی بچیوں کو غورکن کر دیا جاتا تھا. تو آج میں کیا کروں اپنی بچیوں کا کہ میرے ساتھ میری عزت بھی گئی اور میرے پریشان بھی ہو گیا ہوں. تو میری مدد کی جائے اللہ کے واسطے. اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. جزاک اللہ.